बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, बहुत लोगों के मैसेजेस आए कि खान साहब का जायचा आपने बयान नहीं किया। एक तो दोस्तों ईद की आमद आमद थी, काम काफ़ी था। दूसरा, जायचे में जो शारगान का इंतज़ार था कि वो चेंज हो, तो वो चेंज हो गए हैं। आज दोस्तों 10 जून है, 2025 है। तो सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि दोस्तों हमारी दवाई पोली क्योर ज़रूर इस्तेमाल करें। अपने लिए, अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों के लिए ज़रूर मंगवाएँ। इस दवाई के खाने से अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लोगों ने हमें ईद पे रिज़ल्ट्स दिए हैं कि वाक़ई पहले हम गोश्त खाते थे, हमें तकलीफ़ होती थी। इस दफ़ा ना हमें हैवीनेस हुआ, हमारा निज़ाम बेहतर रहा और लोग अभी भी ऑर्डर कर रहे हैं। तो आप भी अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए, अपने बुज़ुर्गों की सेहत को बेहतर करने के लिए दवाइयों के और तमाम समझिए मसाला जात के साइड इफ़ेक्ट्स दूर करने के लिए पॉलीक्योर को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। मनी बैक गारंटी के साथ इंशाल्लाह आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, आज इमरान खान साहब के जायचे में जो शारगान की पोजीशन है वो मैं बयान करता चलूँ कि खान साहब के जायचे के पहले खाने में चाँद आ चुका है और इनका ज़ाती सितारा कल रात को किसी वक्त मतलब 12 बजे से पहले इनका सितारा जो है मुश्तरी वो बादशाह के खाने में एंटर हो गया है। और इससे पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि इनके जायचे में अतारद का और मुश्तरी का किरान हो चुका है, जो इनके जायचे के 7वें खाने में हुआ है। और ये खान साहब की जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था, अब एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में इनकी रहाई की बात कर रहे हैं। अब खान साहब रहा होंगे, जायचा उनका इस कदर स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इस वक्त जायचे में जो सूरत हाल है वो खान साहब की मतलब मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, क्योंकि उनके जायचे में अगर सूरत हाल देखेंगे तो सितारों का जो आपस में कम्युनिकेशन होना होता है वो बहुत अहमियत रखता है। तो बहुत जोज़ा में अतारद का और मुश्ती का किरान हुआ, आखिरी दर्जात पे हुआ। अब मुश्तरी अपने बादशाहत के खाने में पहुंचा है, उससे पहले अतारद वहाँ पहुंच चुका था। अब दोस्तों जायचे में इस वक्त चाँद जो है वो आज 10 जून 2025 को खान साहब के जायचे के पहले खाने में पहुंच चुका है और ये एक बड़ा मजबूत और बड़ा अहम पैगाम आने की सिमत में जायचा ऐलान कर रहे हैं। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अब जायचे में शम्स और मरीख को आपस में इनकी नज़रात इंतहाई पॉजिटिव शुरू हो चुकी हैं। इसमें जो सूरज है वो अतारद के घर में है और अतारद जो है वो इस वक्त कमर के घर में है, मुश्तरी वहाँ बैठा हुआ है। और मज़े की बात ये है कि ये जो चाँद है ये बुर्ज कौस में बैठा हुआ है। लिहाजा इन तमाम सितारों की आपस में जो नज़रात हैं वो बहुत अहमियत रखती हैं। एक बात दोस्तों याद रखिएगा कि सितारों का जो आपस में किरान होता है, उसके बाद उनका अलग होना होता है, वो वक्त बड़ी अहमियत का हामिल होता है। ज़ायचे के कवानीन अपने हैं, किसी के करने, किसी के कहने, किसी के चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये हमारा एक अंदाज़ों का इल्म है। मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ, हमारी कोई बात हरफ़ आखिर नहीं है। जो मैंने आज तक ज़ायचा सीखा उसके मुताबिक सितारे खान साहब की रहाई का ऐलान कर चुके हैं। अब जैसा मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि ये एस्ट्रोलॉजी है, किसी की इसमें मिरास किसी की भी नहीं है। जो जितना मेहनत करेगा उसको उतनी समझ आएगी। मेरी आज तक की कैलकुलेशन में मैंने जैसा आपसे अर्ज़ किया कि 8 जून 2025 को जो अतारद का और मुश्तरी का बुरजोज़ा में किरान हुआ, ये खान साहब की रहाई का ऐलान कर रहे हैं। अब ये रहाई आने वाले आप समझिए किसी भी वक्त में मुतवक्का है। जैसे जैसे दोस्तों सितारे पॉजिटिव होते हैं, जो बातें समझ आती हैं मैं वो बयान करने की कोशिश करता रहता हूँ। जायचे में खान साहब के जायचे में ज़ोहरा और यूनस ये 2 सितारे अभी उनके जायचे के छठे खाने में हैं। तो
ذائچہ پیدائش میں بھی خان صاحب کے جو مشتری ہے ان کا ذاتی ستارہ وہ یہیں چھٹے خانے میں تھا۔ اب وہاں پہ زہرہ آیا بیٹھا ہے، لہٰذا ذائچہ چیخ چیخ کے خان صاحب کو یہ کہہ رہا ہے کہ کسی سے بھی امید نہ رکھیں، اپنا ذاتی جو سوچ سمجھ ہے اس کو استعمال کریں۔ کسی کے بھی اپنا گورنمنٹ کی طرف سے خاص کر اگر کوئی آفر آتی ہے، اگر یہ اس کو قبول کریں گے تو ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ آنے والے وقت میں دوستو مریخ جو ہے عمران خان صاحب کے ذائچے کے 10ویں خانے میں جانے والا ہے، اور جہاں پہ یہ ضم کے ساتھ کران کرے گا، لہٰذا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی امید، کوئی مطلب مفاد ملنے کی ذائچہ نفی کر رہا ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو کران ہوگا عطارد کا اور اس کے ساتھ ساتھ مشتری کا، یہ پاکستان کے ذائچے میں بھی عدلیہ کو سٹرونگ کر گیا ہے۔ اور جو میں کہتا رہا کہ عدلیہ سٹرونگ ہوگی، اب عدلیہ کا ستارہ بادشاہت کے مقام میں انٹر ہو چکا ہے۔ اور جو ہی ذائچے میں اب جو سورج ہے اور مریخ ہے ان کی آپس میں 7 نظرات ہیں، تو یہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ خان صاحب کا ذائچہ اور سٹرونگ ہو گیا، اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ان کی شہرت ہے، ان کی جو کامیابی ہے وہ بہتر ہو رہی ہے۔ پاکستان کے ذائچے میں اگر پڑھا جائے تو یہ جو سورج کی اور مریخ کی آپس میں 7 نظرات ہے، یہ آنے والے وقت میں کچھ تبدیلیوں کی بات کر رہی ہے۔ اور یہاں میں ایک بات اور بتاتا چلوں دوستو، علمی بات ہے، پاکستان میں 31 جولائی کو زحل اور نیپچون کا ریورس حالت میں کران ہوگا۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو 31 جولائی ہے انتہائی نیگیٹو دن ہے، خاص طور پہ جو سیاسی ٹولہ اس وقت قابض ہے پاکستان پہ، اس کے لیے بہت نیگیٹو دن ہے، بہت نحس دن ہے۔ ذائچے کے مطابق جو پاکستان کے ذائچے میں 31 جولائی کا دن ہے، 31 جولائی سے لے کے 5 اگست تک ان کا ذائچہ انتہائی نیگیٹو رہے گا۔ یہ ستارے جو ہیں جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا، جب یہ الگ ہونے کی سمت میں جاتے ہیں تو رزلٹ آتا ہے۔ تو 31 جولائی کو نیپچون اور زحل کا آپس میں کران ہوگا۔ ملکی ذائچے میں ایک ایسی شخصیت جس نے دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی اس کے ذائچے میں ہے، اس کا جو یہ جو ستاروں کا کران بتا رہا ہے، اگر منصوبات کے مطابق پڑھیں تو وزیر اعظم کی شخصیت بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ تو یہ ملکی پاکستان کے ذائچے میں دھوکے اور فراڈ کی جو نشاندہی ہے 31 جولائی کے ستارے کر رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے دوستو۔ اس وقت میں آپ یہ سمجھیے کہ جنہوں نے دھوکے اور فراڈ کے کوئی چیز حاصل کی، فراڈ کے بعد اب ان کا نقطہ انجام آ جائے گا۔ جیسے جیسے دوستو ستارے آگے آ رہے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اس وقت ذائچے میں چاند، پلوٹو اور نیپچون کی 7 نظرات ہیں۔ یہ جو نظرات ہیں اچانک تبدیلیوں کی سمت میں باتیں کرتی ہیں، کہ اچانک جو تبدیلیاں ہوتی ہیں انہی نظرات کے تحت ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ حکومت کے لیے اب جو بڑا پرابلم آنے والا ہے انہی نظرات کے بعد اس کا نقطہ آغاز ہے۔ اب جیسے جیسے دن گزریں گے یہ ستاروں کے اثرات آئیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سامنے بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ خان صاحب کے ذائچے میں جو میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ستاروں کی آپس میں 7 نظرات ہیں، خان صاحب کو بہت تکڑا بیان جاری کریں گے۔ اور جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ملک میں اب تبدیلی کی سمت میں باتیں جائیں گی، یہ ستارے اسی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اب یہ جو آسٹرالوجی میں جون اور جولائی، بلکہ آپ سمجھیے کہ 10 جون سے لے کے 8 جولائی تک جو میں نے 9 جولائی تک جو میں نے آپ سے بات کی تھی، وہ میں نے یہی کی تھی کہ ذائچے میں آخری جو ستارہ اس بڑے ستاروں کی ٹرائنگل میں شامل ہونے والا ہے وہ پلوٹو ہے، جو 8 جولائی کو اپنا برج تبدیل کر جائے گا۔ لہٰذا تبدیلی کا وہ عمل جو پوری دنیا میں نے آپ سے عرض کیا 70% چیزیں تبدیل ہوں گی، یہ اس وقت کے بعد نظر آہستہ آہستہ اس کے اثرات آنا شروع ہوں گے۔ اور یاد رکھیے گا جو ستارہ ذائچے میں مطلب ہمارے نظام فلکی میں جتنا دور ہوتا ہے اتنے اس کے اثرات گہرے اور دیر پا ہوتے ہیں۔
لہٰذا یہ تبدیلی کا عمل ایسا نہیں ہے جو چند دنوں میں یا چند سالوں میں مکمل ہوگا، یہ آنے والے سمجھیے کہ اس کا جو اثر ہے 20 سے 30 سال تک تبدیلیوں کا یہ سفر جاری رہے گا۔ اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہماری زمین پہ اس کے جو اثرات میں سمجھتا ہوں 70% چیزوں میں تبدیلی ہو جائے گی، پہلے والی باتیں تبدیل ہو جائیں گی۔ اور خان صاحب کے ذائچے میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ 31 جولائی کو زحل اور نیپچون کا کران ان کے ذائچے کے 5ویں خانے میں ہوگا، تو ان کے ذائچے میں یہ کران انتہائی پازیٹیو ہوگا۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو صورتحال پازیٹیو آئے گی، یہ خان صاحب کے کسی فیملی ممبر کی طرف سے سیاست میں آنے کی نشاندہی بھی کر سکتی ہے۔ اور زیادہ تر مجھے امید ہے کہ خان صاحب کے بچے اس کام میں داخل ہو جائیں گے آل آف اے سڈن۔ یہ بھی ایک ذائچے کی دوستوں پریڈکشن ہے، ہو سکتا ہے، میری کوئی حرف آخر بات نہیں ہے، میرے پاس عمران خان صاحب کے بچوں کے ذائچہ پیدائش نہیں ہے، اگر ہوتے تو میں ضرور بات کرتا، لیکن عمران خان صاحب کے ذائچے میں یہ جو کران عظیم واقعہ ہو رہا ہے، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ 31 جولائی کو ہوگا، یہ ان کے اولاد کے خانے میں ہو رہا ہے، لہٰذا چیزیں تبدیل اور بہتری سمت میں خان صاحب کے ذائچے کو لے جانے کے لیے آ رہی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں دوستو جیسے جیسے ہمارے سٹارز آپس میں کمیونیکیشن کریں گے، جو باتیں سمجھ آئیں گی وہ انشاءاللہ ضرور کریں۔